اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، نماز کے اندر خیالات آئیں تو ان خیالات کو کیسے روکا جائے، اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، وسوسات آتے ہیں، تو آپ ان خیالات اور وسوسات کو کیسے روک سکتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے خشوع اور خضوع انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، میرے خاص بندے اور کامیاب لوگ، کامیاب مومن وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، قیامت قریب آنے والی ہے، اور قیامت قریب آنے کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ نماز تو ادا کریں گے لیکن نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نماز کے اندر خیالات آئیں، وسوسات آئیں، مختلف قسم کے خیالات آئیں، نماز کے اندر حساب ہو رہا ہے، نماز کے اندر مختلف قسم کے خیالات آ رہے ہیں، نماز کے اندر بھولی ہوئی چیزیں یاد آ رہی ہیں، تو اس سے نماز کے خشوع اور خضوع میں خلل پڑتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے ذہن میں خیالات اور وسوسات کو دور کر کے نماز ادا کی جائے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہم کیسے اپنے ذہن سے خیالات کو، وسوسات کو نکالیں گے؟ تو اس کے لیے دو طریقے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ نماز کے اندر خیالات کا آ جانا، وسوسات کا آ جانا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان کو بھگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب بھی آپ نماز ادا کرنا چاہیں تو نماز ادا کرنے سے قبل آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کلمات کو پڑھ لینا ہے۔ اور اعوذ باللہ اور لا حول ولا قوت پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے بائیں طرف تھوکنے کا اشارہ کرنا ہے۔ تھوکنا ضروری نہیں ہے، تھوکنے کا اشارہ کرنا ہے۔ یہ عمل آپ اگر گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اگر مسجد میں ادا کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے بائیں طرف تھوکنے کا اشارہ کر لینا ہے۔ اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو نماز کے اندر خیالات اور وسوسات نہیں آئیں گے، کیونکہ شیطان آپ سے دور ہو جائے گا، تو آپ کے ذہن کے اندر خیالات اور وسوسات نہیں آئیں گے۔ دوسرا طریقہ جو بہت ضروری ہے اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو نماز ادا کرتے ہوئے آپ ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، 7 سورت ملاتے ہیں، رکوع میں تسبیحات پڑھتے ہیں، سجدوں میں تسبیحات پڑھتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں، تو یہ سارا آپ عربی میں پڑھتے ہیں۔ تو جب آپ عربی میں پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم بات کیا کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کے سبق کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں۔ نماز کے سبق کو جب آپ ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے تو پھر آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا، کیونکہ آپ جب پڑھیں گے یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تو امام قرات کر رہا ہے، تو آپ کے ذہن کے اندر اس کا ترجمہ گھوم رہا ہوگا، خیالات نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے آپ نماز کے تمام سبق کو، مکمل سبق کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنے کے بعد جب آپ نماز ادا کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا۔ آپ خود نماز ادا کریں گے تب بھی خیالات نہیں آئیں گے، بلکہ ترجمہ آپ کے ذہن میں گھومے گا، اور آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں تب بھی آپ کے ذہن کے اندر خیالات اور وسوسات نہیں آئیں گے، بلکہ نماز کا ترجمہ آپ کے ذہن میں گھوم رہا ہوگا۔
تو معزز ناظرین، یہ دو طریقے ہیں نماز کے اندر خیالات اور وسوسات کو ہٹانے کے۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔